سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وغی عنہما من سوآتہما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شیطان نے جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کیا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس جو فرشتوں کی ایک جماعت کا سردار بن رہا تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنی غلطی پہ اڑ گیا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے بھی گر گیا اور جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ تو اس نے اسی وقت یہ طے کیا کہ جس آدم کی وجہ سے آج میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، میں بھی اس آدم اور اس کی اولاد کو اللہ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اس کے لیے اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی عطا کر دی۔ اب ظاہر ہے سب سے پہلا شکار اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی کرنا تھا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی زوجہ اہلیہ محترمہ مطہرہ سیدہ حوا اما جان علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ تم جنت میں ٹھہرو، کھاؤ پیو جہاں سے جی چاہے، بس ایک پابندی ہے کہ اس ایک مخصوص درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان نے عمل دخل شروع کیا، اس کی صورت کیا بنی؟ اللہ پاک فرماتے فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا۔ وسوسہ عربی زبان میں کہتے باریک سی آواز کو، جو بالکل ہلکی سی آواز ہوتی ہے جس کو ہم اپنے تخیل میں محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کہیں چلا جا رہا ہو یا کسی کے گھر جائے، کوئی قیمتی چیز پڑی ہو تو دل میں ایک تار سی بجتی ہے، خیال سا آتا ہے اس قیمتی چیز کو اٹھا لو،
راستے میں چلا جا رہا ہے، پڑی ہوئی دل میں خیال آئے گا کہ یہ میں اٹھا لوں، اللہ میاں دی زمین تو میری ہو گئی، یہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ اس وقت میں انسان اس کو سختی سے دور کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ وسوسہ کمزور ہی رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس پہ عمل درآمد کر لے تو رفتہ رفتہ یہ وسوسہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر یہ خود موقع تلاش کرتا ہے، اگلی دفعہ یہ بھانپے گا، دیکھے گا مجھے کہاں موقع ملے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس کی صورت کیا ہوئی؟ بعض علماء نے لکھا ہے ابھی وہ جنت سے نکلنے کا حکم تو دیا گیا لیکن نکلا نہیں تھا، یا بعض نے لکھا ہے کہ وہ نکلا لیکن جنت کے دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے اس نے وسوسہ اندازی کی، اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جیسے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، جیسے خون پورے جسم میں چلتا ہے اسی طرح شیطان بھی پورے جسم میں چلتا ہے۔ تو اس نے اسی انداز سے وسوسہ ڈال دیا، اور وسوسہ میں سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کیا، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ پھر دوسری چیز کہ یہ جو اللہ پاک نے تمہیں منع کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم ملک نہ بن جاؤ، ملکین، ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ملکین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مالکین بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور مالک فرشتے کو کہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم بادشاہ بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے روک دیا۔ اب سیدنا آدم حوا علیہ السلام اچھی زندگی میں تھے، بہترین زندگی میں تھے، اللہ کے قرب میں تھے، تو ان کے ذہن میں تو یہی آنا تھا کہ یہ جو اللہ کا قرب ہے یہ ہم سے کبھی نہ چھنے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اللہ کے قرب سے محروم ہو جائیں۔ اس نے جب کہا کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ تم اللہ کے قریب رہو گے، تو اللہ کے قرب کی خاطر وہ اس کے بہکاوے میں آئے اور انہوں نے اس درخت کو استعمال کر لیا۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ اللہ پاک نے جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر نور کا ایک لباس ان کے زیب تن کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کے اوپر ایک لباس پہنایا گیا تھا جس سے جسم کے اعضائے مستورہ چھپے ہوئے تھے، اب وہ اس درخت کو استعمال کرتے ہی وہ لباس اتر گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطان نے اس میں وسوسہ ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، وہ جو ان کے جسم کے پوشیدہ حصے تھے جس کو سوآت کے لفظ سے ذکر کیا گیا، سوآت برائی کو کہتے ہیں اور ان حصوں کو دیکھنا یہ برائی ہی ہے، اگرچہ خاوند بیوی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا برائی نہیں، لیکن کسی دوسرے کا جسم کے ان اعضاء کو دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ خاوند بیوی کا بھی ایک دوسرے کو دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں۔ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جسم کا یہ حصہ
کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ کوئی شدید امر، مجبوری، ضرورت ہو۔ عورت کا سارا بدن ہی مستور ہے، سارے بدن کو وہ ڈھک کے رکھے گی۔ اب اگر کوئی شخص جسم کے اس حصے کو دیکھتا ہے یا دکھاتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ دیکھنے والا دکھانے والا دونوں لعنتی ہیں، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جو ایک نورانی لباس میں ملبوس تھے، اس درخت کے کھانے کا پہلا اثر یہ ہوا، اللہ پاک فرماتے کہ ان کے جسم کے لباس ہٹ جانے تھے، اور شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو جائے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے وسوسہ ڈالنے کا مقصد یہی تھا تاکہ ان کے جسموں کے لباس اتر جائیں اور یہ اپنے مستور اعضاء کو چھپا نہ سکیں۔ تو شیطان اس کے لیے کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم ملک یعنی فرشتے یا ملک یعنی بادشاہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے ان کو اس الفاظ سے ذکر کیا کہ میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں شجرۃ الخلد جو ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، ایسا درخت بتاتا ہوں جس کو استعمال کر کے تم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں، جنت میں اور اس نعمتوں میں رہو گے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا فنسیا، وہ بھول گئے۔ یہ کوئی جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی، یا تو اللہ کا حکم ذہن میں نہیں رہا، اللہ کی طرف سے ہی تھا، امتحان تھا، وہ بھلا دیا گیا، حکم خداوندی بھول گیا، اس لیے اس درخت کو استعمال کر گئے۔ یا وجہ یہی تھی کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیشہ اللہ کا قرب چاہتے تھے۔ اس کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ حکم کوئی لازمی نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک حکم ہے اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا؟ نماز پڑھو، لازمی ہے، کسی طرح بھی اس سے معافی نہیں۔ اسی طرح ایک حکم آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اب یہ شکار کرنا کوئی لازم تو نہیں ہے، حرام کھول دے، حکم ہے، امر ہے، اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ لیکن ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے، کوئی بھی حاجی عمرہ کرنے والا احرام کھول کے شکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ حکم استحبابی ہے، اجازت کے لیے ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی یہ لغزش ہوئی کہ انہوں نے اس حکم کو حکم ارشادی سمجھ لیا، لازمی حکم نہیں سمجھا۔ بہرحال دو وجوہات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے مرتبے اور مقام کا بھی خیال رکھا، فرمایا فنسیا، ان کو بھول لگ گئی۔ تو آدم علیہ السلام اس درخت کو استعمال کر بیٹھے، اور شیطان نے کیا کیا؟ ایک تو یہ وسوسہ ڈالا، دوسرا قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، بڑی پکی قسمیں اٹھا کے اس نے تاکید کے ساتھ کہا یقین کرو میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ بعض دفعہ انسان کا دشمن انسان کی خیر خواہی کے روپ میں آتا ہے اور اس کو غلط راستے میں چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے بتایا تھا یہ تمہارا دشمن ہے،
کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ لیکن بھول ہو گئی اور اس نے قسمیں ایسی اٹھائیں، اللہ کے نام کی قسمیں۔ اب جو آدمی اللہ پہ یقین رکھتا ہے، سیدھا آدمی ہوتا ہے، جس میں کوئی دوسروں کو ڈاج دینے کے، فراڈ کرنے کے طریقے اس کو نہیں پتہ ہوتے، لیکن کوئی اس کے سامنے آ کے اللہ کا نام لیتا ہے، وہ تو ویسے ہی کہتا ہے یار اللہ کا نام لے رہا ہے تو چلو اس کی بات صحیح ہوگی۔ تو شیطان نے بھی اسی انداز سے ورگلایا، بہکانے کی کوشش کی اور قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ پکی بات ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اللہ پاک فرماتے نتیجہ یہ ہوا کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو بہکا دیا دھوکے سے، دونوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر اپنے دھوکے کے پیچھے لگا دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے جسموں کے مستور حصے کھل گئے، وہ بے لباس ہو گئے۔ پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو نور کا لباس تھا وہ جسم سے اتر گیا۔ میرے عزیز دوستو یہاں ذرا غور کریں، اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے، حالانکہ ان کو کوئی حکم نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جسم کے چھپانے کا کوئی پہلے حکم نہیں آیا، لیکن یہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے جسم کو برہنہ ہونا کرنا یا اس کا ہو جانا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ حیا کا تقاضا ہے، یہ شرم کا تقاضا ہے۔ افریقہ کے قبائلی اور جنگلی علاقوں کے رہنے والے جن کو لباس بھی نہیں ملتا، وہ آج بھی پتوں سے کم از کم اپنے جسم کے اعضاء کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ لیکن برہنگی، بالکل برہنہ ہو جانا، نیم برہنگی، ایسا لباس پہننا جس کو پہن کے بھی انسان ننگا ہو، چست لباس ہو، باریک لباس ہو، ٹائٹ لباس ہو، یہ انتہا درجے کی بے شرمی اور بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی بے شرمی، بے حیائی کو منع قرار دی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے کہ جو لباس پہن کر بھی برہنگی اور بے حیائی سامنے کرے۔ تو بہرحال یہ ایک فطرتی تقاضا تھا، شرم و حیا کا تقاضا تھا۔ حکم نہ ہونے کے باوجود بھی دونوں درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو کیا فرمایا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو شرم و حیا والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، بے شرمی بے حیائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔